بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 6 ہے۔ حج کے لیے انسان سفر کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر آپ پہ ہزاروں جانیں قربان جائیں، ہماری ہر چیز آپ کے لیے فدا ہو۔ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درد اور اپنے ایک ایک امتی کے غم کے لیے وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دی جو قیامت کے آخری روز بھی، یعنی دنیا کے آخری روز بھی اگر کوئی آدمی ان دعاؤں کا، ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عافیتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نواز دیں گے۔ تو اس میں سب سے بنیادی کردار ان دعاؤں کا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعائیں فرمائی، اور وہ اتنی جامع دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اس میں حج کی جو سفر کی کچھ دعائیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور ساتھ ترجمہ بھی بتاؤں گا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی بھلائیاں مانگی ہیں۔ دعا نمبر 1 کہ جب کوئی حاجی جب گھر سے نکل رہا ہے تو جو اس کو الوداع کرانے والے لوگ ہیں وہ اسے کن کلمات سے الوداع کرائے۔ جامع ترمذی کی روایت موجود ہے۔ الفاظ کیا ہے دعا کے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا اختتام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ایک الوداع کرنے والا حاجی کو یا کسی بھی مسافر کو الوداع کرتے ہوئے یہ دعا دے رہا ہے۔ اب جب حاجی گھر سے نکل رہا ہے تو گھر سے نکلتے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ کے نام سے میں سفر شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں۔ بسا اوقات آدمی راستہ بھول جاتا ہے اور بسا اوقات راستہ بتانے والا غلط راستہ بتا دیتا ہے۔ گمراہ کیا جاؤں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل رہوں یا میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے، یعنی گھر سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک۔ کتنی جامع معنی دعا ہے، کتنی عمیق اور وسیع معانی پر مشتمل یہ دعا ہے۔ اور عام طور پہ جو معروف دعا ہے جو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے یعنی میں نکلتا ہوں، یہ سفر شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اور تیسری دعا کہ جو لوگ ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آئیں اور مسافر کو الوداع کریں تو وہ ان کلمات سے رخصت کر سکتے ہیں: استودعکم اللہ الذی لا یخیب ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آج انسان 100 کلمات اسے کہتا ہے اپنی حفاظت کرنا، اپنا خیال کرنا۔ یہ دعا دے دیں، اللہ جب خیال میں لگ جائے تو اب کائنات کی کسی چیز کی اسے نقصان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر شروع کرتے وقت دعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے ہیں، جانے کے لیے اٹھتے تو آپ یہ دعا فرماتے پڑھتے تھے: اللہم بک انتصرت و الیک توجہت و بک اعتصمت
أنت ثقتي ورجائي اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني إلى الخير حيث ما توجهت. اللہ میں آپ کے بھروسے پر سفر کرتا ہوں. وإلیک توجہت، اور آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وبک اعتصمت، اور آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں. انت ثقتی، آپ میرا اعتماد اور میری امید ہیں. اللہم اکفنی، اے اللہ میری کفایت فرمائیے ان کاموں میں جنہوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے اور ان کاموں میں جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وما انت اعلم، اور ان کاموں میں جن کو آپ بہتر جانتے ہیں. اللہم زودنی، اور مجھے تقوی کا توشہ عطا فرما. واغفر لی ذنبی، میرے گناہ بخش دے. ووجہنی الی الخیر، اور جہاں بھی میں جاؤں بھلائی کے ساتھ میری رہنمائی فرما دے. اللہ اکبر، کتنی جامع معنی دعا ہے. اور پھر جب ہم سواری پہ سوار ہوں، گھر سے نکلتے ہی گاڑی پہ بیٹھے بسم اللہ پڑھیں، اور جب گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو الحمدللہ پڑھیں. اور اس کے بعد پھر ہم سواری کی دعا پڑھیں. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب سواری گاڑی ہے، جہاز ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے قابو میں ہے. گاڑی کی بریک فیل ہو جائے، جہاز کا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، انسان کے بس میں کیا ہے وہاں، سوائے تباہی اور اختتام کے سوا کچھ نہیں. پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانک انی ظلمت نفسی، اے اللہ پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. تو ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس موقع پہ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربک یعجب من عبده اذا قال اغفر لی ذنبی یعلم انه لا یغفر الذنوب غیری، کہ تمہارا پروردگار اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میری سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اب آپ نے سواری کی دعا پڑھ لی، اب آپ کا سفر شروع ہو گیا حج پہ، یعنی کہ آپ جہاز پہ بیٹھ گئے، یہاں سے اب آپ کا جہاز اڑنے لگا، یا آپ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں آپ جا رہے ہیں، یعنی فیصل آباد سے لاہور، فیصل آباد سے ملتان، فیصل آباد سے کسی اسلام آباد، وہاں آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو یہ سواری کی دعا پڑھنے کے بعد جب سفر شروع ہو گیا، اب سفر کی دعا کیا تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا پڑھتے تھے؟ یاد رکھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ سواری کی دعا ہے. سفر کی دعا جو آپ شرعی سفر 78 کلومیٹر کے ساتھ جو آپ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. اب اس دعا کا ترجمہ دیکھیے، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. اے اللہ، ہم آپ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں، ومن العمل، اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوں. اللہم اہون علینا، اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. وطوی عنا، اور اس کی دوری کو جلد طے فرما دیجئے. اللہم انت الصاحب، اللہ اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں. والخلیفہ، اور پیچھے گھر میں آپ ہی کا ساز ہیں. اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں سفر کی مشقت سے،
بری حالت کے دیکھنے سے اور گھر بار میں بری واپسی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب ہم گھر واپس آ جائیں تو اسی دعا کے آخر میں ان کلمات کو ہم اضافہ کر سکتے ہیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سفر کے دوران جب ہم کسی جگہ پر اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ کہیں۔ اور ایک روایت حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ تم جب سفر میں نکلو تو اپنے ساتھیوں میں سب سے اچھی حالت والے، سب سے زیادہ توشے والے ہو جاؤ؟ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 صورتوں کو، سورہ کافرون، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس کو پڑھو۔ ان کے شروع میں بھی بسم اللہ سے کرو اور ختم بھی بسم اللہ سے کرو، جسے ہم کہتے ہیں 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، کہ ان صورتوں کو اگر تم اہتمام سے پڑھو گے تو تم سفر میں سب سے زیادہ کشادگی والے اور مال والے ہو کر رہو گے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں غنی اور مالدار شخص تھا، جب سفر میں نکلتا ان سب سے کمزور حالت اور تھوڑے توشے والا ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھتا رہتا تھا۔ سفر سے واپس لوٹنے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں سے اچھی حالت والا اور کثرت زاد اور سامان والا ہو جاتا تھا۔ سورہ کافرون، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ 2، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ 3، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 4، اور قل اعوذ برب الناس سورہ الناس 5 صورتیں۔ شروع میں ہر ایک کی صورت میں بسم اللہ پڑھیں گے 5 بسم اللہ ہو گئے، اور اختتام میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے تو 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر میں اسے سب سے زیادہ کشادگی عطا فرما دیں گے۔ اور جب مسافر اپنی منزل پر پہنچ جائے، یہ اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں، مکہ ہم نے پہلے جانا ہے یا مدینہ ہم نے جانا ہے، تو مکے پہنچ کر ہم نے وہ کون سی دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر میں پہنچ کر پڑھتے تھے منزل پر، یعنی منزل سے پہنچ کے مراد یہ کہ آپ جدہ پہنچ جائیں گے، ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ضرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ کیا وسیع و عریض معنی کی دعا ہے۔ اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے، جو آسمانوں کے نیچے ہیں، اور جو ساتوں زمینوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو زمینوں کے اوپر ہیں، اور جو شیاطین کا اور ان چیزوں کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے، اور جو ہواؤں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے، سو ہم آپ سے اس بستی اور اس کے رہنے والوں کی بھلائی مانگتے ہیں، اور اس بستی اور اس کے رہنے والوں کے شر اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس بستی کے اندر ہے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا کہ دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف کریں، تو آپ دیکھیں ہر دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیسی خوبصورت تعریف فرما رہے ہیں۔ اب جب آپ شہر میں داخل ہو جائیں گے، مکہ میں یا مدینہ میں، تو اب کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم بارک لنا فیہ، اللہ ہمیں اس جگہ میں برکت عطا فرما۔ اور پھر ایک لمبی دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا۔ اب اس کا ترجمہ غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ میں آپ سے اس بستی کی بھلائی اور ہر اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس بستی میں موجود ہے، اور اس بستی کے شر اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس بستی میں موجود ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس جگہ کے میوے عطا فرما اور اس کی وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما،
اور اس کے رہنے والوں کے دلوں میں ہماری محبت اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ کسی شہر میں جا کر میں ہمیں کوئی ایسی دعا، اور یہ صرف یہاں پہ سفر حج کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کہیں پہ بھی سفر کریں، اس شہر میں پہنچ کر آپ یہ دعا پڑھیں۔ اور اگر رات کو سفر کر رہے ہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں یا سفر میں تشریف لے جاتے اور رات ہو جاتی راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما يدب علیک اعوذ بک من شر کل اسد واسود والحیۃ والعقرب ومن ساکن البلد ومن والد وما ولد۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ دعا موجود ہے۔ اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے، اور ان چیزوں کے شر سے جو تیرے اندر ہیں، اور ان چیزوں کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شیر اور ہر اژدہے اور ہر سام اور ہر بچھو کے شر سے، اور اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے، اور باپ اور اس کی اولاد کی شر سے۔ اس سے بڑی کوئی دنیا میں حفاظت والی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ آج ہر آدمی سینکڑوں گارڈ لے کر اور کیا حفاظتی اقدامات کر کے جا رہا ہے۔ بے شک اسباب کے درجے میں وہ سب بھی کرنے انسان کا حق ہے، لیکن حفاظت پہ جب اللہ کی دعاؤں کے ذریعے جب حفاظت پہ آ جائے تو پوری کائنات مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر جب سفر سے واپس آئیں گے، اس کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہی دعا جو سفر کی پڑھتے ہیں اس کے آخر میں آئیمون تائیمون، یہ دعا پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہمیں سفر حج کو کامیاب کرنے کی اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔